حضرت علی علیہ السلام پہ جب حملہ ہوا مسجد کوفہ میں تو آپ نے قاتل ہے، سزا اس کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ نے اس کو شربت پہ لایا جو آپ کے لیے لایا گیا۔ تو یہ جو کسی پہ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس چیز کا اسلام نے قطعاً اس چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھا کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے یا آپ کا ذاتی دشمن ہے۔ آپ کا ذاتی دشمن ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حتیٰ کہ اگر وہ دشمن اسلام بھی ہے تو کھانے پینے کی حد تک اس کی مدد کرنا یا اس کو کسی اور انداز میں فیسیلیٹیٹ کرنا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے یہ چونکہ کفر پہ تھا تو شاید اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے ساتھ صلہ رحمی کے معاملات ہیں ان کو آگے نہیں بڑھایا۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کافر آتے، راتیں رہتے، کھانے کھاتے، اور ایک وہ جو بت والا کافر آیا تھا جس نے رات کھانا بھی کھایا اور پھر وہ سو گیا، اس کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی تو دروازہ بند تھا۔ حدیث کے مطابق اس نے وہ خواب دیکھا کہ جی ویران جگہ ہے اور اس کو وہی ضرورت ہے، تو اس نے خواب میں وہ اپنا کام کیا، تو جب وہ جاگا تو وہ سارے اس نے بستر جو تھا وہ بھی خراب کر دیا۔ صبح جیسے دروازہ کھلا تو وہ پریشان تھا کہ میں نے اچھا یہ مہمان کا حق جو ہے وہ ادا کیا ہے، تو وہ بھاگ گیا۔ وہ بت یا مورتی جو اس کی تھی وہ ادھر ہی رہ گئی۔ جب آبادی سے دور نکلا تو اس نے وہ ڈھونڈا، اس کو نہیں ملا۔ وہ چونکہ اس کا تو خدا تھا، وہ واپس آیا اس کو لینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کا وہ پیشاب وغیرہ والا جو بستر تھا رات والا وہ صاف کر رہے تھے، دھو رہے تھے۔ تو آپ کی شان اقدس تو اس طرح کی ہے کہ کافروں کو کھانے بھی کھلاتے ہیں، راتیں بھی رکھتے ہیں، ان کے بستر بھی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں۔ تو اگر صرف کفر کا ہونا یہ بات ہوتی کہ وہ کافر ہے اس لیے اس سے صلہ رحمی نہیں کرنی، تو ایسے لوگوں سے بھی نہ کرتے۔ جی ہاں، آپ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ شاید ہمیں کسی جگہ کوئی لائن کھینچنی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس نے حد یہ کراس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ جو خاندان نبوت ہے اس پہ حملہ بھی کیا، دونوں بچیوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کو طلاق بھی دلوائی، پھر بدتمیزی بھی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی فرمائی۔ حالانکہ جن کے ساتھ آپ صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں ان کو آپ بد دعائیں تو نہیں دیتے تھے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ لیکن آپ نے یہ جو سارا واقعہ بیان کیا ہے، جی قرآنی واقعہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے منظر نگاہ پر جو سورہ مبارکہ دہر میں ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اگر ہم اس کی میننگ کو دیکھیں تو یطعمون الطعام، یطعمون یہ وہ فیملی ہے جو کھلاتی ہے، فعل مضارع ہے، اطعمو نہیں انہوں نے کھلایا، نہیں، یطعمون یہ عمل ان کا مسلسل ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ، علی حبہ یعنی خود طلب ہے، خواہش ہے، ضرورت ہے اس کھانے کی، جو کہ تمام اہل اسلام علماء نے اپنی کتابوں میں تفاسیر کی اس آیت کے ذیل میں یہ بیان کیا ہے کہ علی حبہ یعنی یہ افراد روزے سے تھے، خانوادہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا یہ عمل اتنا مستحسن قرار پایا نگاہ خدا بندی میں کہ قرآن کریم میں آیات میں انہیں اپریشیٹ کیا گیا، خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جس سیکوینس کے ساتھ قرآن نے بیان کیا کہ پہلے مسکین اور یتیم آئے پہلے 2 روز میں، اور یہ فیملی روزے سے ہوتی تھی، تیسرے روز اسیر آیا، تو اسیر تو کافر حربی ہے۔ آپ نے غور فرمایا نا، ایک کافر تو ہے آپ کی مملکت میں رہ رہا ہے، دب کے رہ رہا ہے، آپ کا احسان مند ہے، نیاز مند ہے، آپ نے اسے پناہ دی ہے اور اسے اس بات کا پاس و ادراک ہے، لیکن ایک کافر وہ ہے جو کافر حربی ہے، اس نے حملہ کیا، اور حملہ بھی عام مسلمان پر نہیں کیا، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا دور ہے، قرآن نزول کے مرحلے میں ہے، آپ کے موجودگی میں جنگ ہو رہی ہے، اور وہ آپ پر حملہ آور ہے، اسلام پر حملہ آور ہے، وہ اس حملے کے دوران پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، تو اس کو اسیر کہا۔
وہ اسیر مدینے میں ہے، اور مدینے میں بھی پورے مدینے میں اس کو اجازت ہے کہ وہ محنت مزدوری کر کے، جیسا کہ جب ریاست مدینہ قائم کی گئی تھی تو وہاں پر یہی تھا کہ جو قیدی ہوتے تھے وہ سرا وہ اپنا کما سکتے تھے، خود ان کو اجازت تھی وہاں کوئی بھی محنت مزدوری کر کے، تو وہ اتنا مجبور نہیں تھا کہ وہ بھوکا مر جاتا، کما سکتا تھا، لیکن وہ دروازے پہ آیا۔ اور تیسرا روز زیادہ شدت کا بھوک کا دن ہے، زیادہ تکلیف کا دن ہے، تو جتنے اہل بیت گرامی اسلام موجود تھے افراد، جتنے خانوادہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتون جنت مولا کائنات علی ابن ابی طالب، ان کے شہزادے سردار جوانان جنت، ان کی کنیز فضہ، سب نے اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا، اور تیسرے روز اسیر کو۔ اسی طرح آپ کی حیات طیبہ میں اس طرح کے اور بہت سے واقعات ملتے ہیں، مثلا حضرت علی علیہ السلام پہ جب حملہ ہوا مسجد کوفہ میں، تو آپ نے، قاتل ہے، سزا اس کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ نے اس کو شربت پلایا جو آپ کے لیے لایا گیا۔ تو یہ جو کسی پہ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس چیز کا اسلام نے قطعاً اس چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھا کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے یا آپ کا ذاتی دشمن ہے۔ آپ کا ذاتی دشمن ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ اگر وہ دشمن اسلام بھی ہے تو کھانے پینے کی حد تک اس کی مدد کرنا یا اس کو کسی اور انداز میں فیسیلیٹیٹ کرنا ان چیزوں کے لیے نہیں جن سے پھر وہ اسلام ہی پر دوبارہ حملہ آور ہو جائے۔ مثلا یہ کہ آپ اسے یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار دے دیں کہ یہ حملہ کرو اسلام پہ، لیکن باقی امور میں، لباس، کھانا پینا، اس طرح کے جو امور ہیں اس میں مدد کرنا، نہ صرف یہ کہ اسلام نے منع نہیں کیا بلکہ تشویق کیا ہے کہ اپنے دشمن کو بھی تم اپنی مدد سے محروم نہ کرو۔ یہ اسلام کا ایک بڑا سنہری اصول ہے جس کی وجہ سے اتنا اس مذہب کو دنیا انسانیت میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دین مبین کو لے کر ظہور پذیر ہوئے، اور وہ تو اس دین کے مبین ہیں، مروج ہیں، تو بے شک انہوں نے اس کے لیے بد دعا کی، اور ابھی اس وقت میرے منظر نگاہ پر کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے میں یہ بات پائے ثبوت تک پہنچا سکوں کہ آپ نے پھر بھی صلہ رحمی کو جاری رکھا، لیکن جو آپ نے اصول متعارف کرائے تھے ان کے پیش نظر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے کبھی اس کو صلہ رحمی کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان سے اس کو دور رکھا ہو۔